اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ اخلاق کریمانہ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو اللہ پاک نے بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تمہاری خوبو یعنی اخلاق بہت عمدہ ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، عظیم اخلاق کا مالک بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ دیکھیں آپ غور کریں، پچھلی امتیں نافرمانیاں کرتی، عذاب الہی ہوتا، پوری کی پوری قوم، پوری کی پوری بستیاں ختم کرتی جاتی تھی اور صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا جاتا تھا۔ لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے، آپ کے وجود بابرکت سے جو ہے وہ ان کو بھی یعنی کفار کو بھی عذاب عام سے اور دنیاوی عذاب سے حفاظت رہی، جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ یعنی یہ امت کے ساتھ ساتھ جو دیگر لوگ ہیں ان کے لیے حضور علیہ السلام کی رحمت کا، آپ کے وجود بابرکت کا فیضان، اور ان کو بھی رحمت سے یوں حصہ ملا کہ عام عذاب سے ان کو جو ہے وہ اللہ پاک جل شانہ نے ہلاک نہیں فرمایا، بلکہ قیامت تک کبھی بھی غیر مسلموں پر بھی ایسا عذاب نہیں آئے گا جو ان کو بالکل نیست و نابود کر دے۔ ایک بار صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرکین پر بد دعا کریں۔ آپ نے فرمایا، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ 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 اللہ۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لوگ ستاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، مصیبتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مبتلا ہیں، تکلیفوں میں مبتلا ہیں، ان کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا جاتا ہے ان مشرکین پر بد دعا فرما دے، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ دوس میں دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ انہوں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر یوں عرض کیا، قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور اطاعت سے انکار کر دیا، آپ ان پر بد دعا کر دیں۔ لوگوں کو لگا کہ آپ بد دعا کرنے لگے ہیں، مگر آپ نے یوں دعا کی، اللہم اہد دوسا وأت بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو مسلمان کر کے لا۔ یعنی آپ غور کریں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کر رہے،
جبکہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی، اطاعت سے انکار کر دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی بد دعا نہیں فرما رہے۔ طائف کے سفر سے کون واقف نہیں ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے لوگوں نے اتنا مارا، آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا، آپ کی نالے اقدس خون سے بھر گئیں، اتنے زخم آپ پر آئے، اتنا آپ کو تکلیف دی، اتنا آپ کو ستایا، اتنا آپ کو تنگ کیا، اور آپ کو معاذ اللہ اذیت دے دے کر انہوں نے زخمی کیا۔ آپ کہیں تھک کے بیٹھ جاتے تو اٹھا اٹھا کے دوڑاتے، مارتے، اس قدر اذیت دی، پتھر مار مار کے آپ کو لہو لہان کر دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہاڑوں پر موکل فرشتہ حاضر ہو کر عرض کرتا ہے حضور اجازت دیں ان پہاڑوں کو ملا کے ان بستی والوں کو ہلاک کر دیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی اتنی تکلیف کے موقع پر بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی، ان کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں کی، ان کی تباہی کے لیے حضور علیہ السلام نے ہاتھ نہیں اٹھائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ جیسے رحمت والے آقا ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، جب طائف سے محاصرہ اٹھا لیا گیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو قبیلہ ثقیف کے تیروں نے جلا دیا، آپ ان پر بد دعا کر دیں۔ آپ نے کیا کہا؟ اللہم اہد ثقیفا، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، ان کی ہدایت کی دعا فرمائی۔ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا، چہرہ مبارک خون آلود تھا، زخمی ہے، تکلیف ہے، مگر زبان پر کیا الفاظ تھے؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے مولا ان کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا، اذیت دینا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے عذاب کو دعوت دینے والا کام ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں جب چہرہ اقدس سے خون مبارک جو ہے وہ رس رہا ہے، خون آلود چہرہ مبارک ہے، اس وقت بھی حضور علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ تھے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہے۔ اور جب قریش نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، اب یہ ان لوگوں کا ایمان نہ لانے کا جب وہ سبب ہٹ درمی، اعتراضات، اب ان لوگوں نے اعتراضات اور ہٹ درمی کے سبب ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ ان حضرات پر یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے 7 سالوں کی طرح 7 سال قحط لا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ قریش نے ہڈیاں اور مردار کھائے۔ اس حالت میں ابو سفیان نے حاضر خدمت ہو کر یوں عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم ہلاک ہو گئی، دعا کر دو کہ ان کی مصیبت دور ہو جائے۔ بس حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ مصیبت دور ہو گئی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تکلیف میں دیکھ کر آپ کا دل پسیج گیا، آپ نے اپنے ان دشمنوں کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا ان کی یہ تکلیف دور کر دے۔ حضرت ثمامہ بن اسال یمامی کے ایمان لانے کا واقعہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ وہ اسلام لا کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں آئے۔ مشرکین میں سے کسی نے ان سے کہا تم ہمارے دین سے پھر گئے ہو؟ ثمامہ نے کہا میں نے دین محمدی جو خیر الادیان ہے اس کو اختیار کر لیا ہے۔ ثمامہ بن اسال یہ یمامی تھے، تو انہوں نے کہا کہ غلے کے ایک دانہ بھی تم تک نہیں پہنچے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کے بغیر، کیونکہ مکہ میں غلہ یمامہ سے آتا تھا۔ جب یمامہ سے غلہ کی آمد بند ہو گئی تو قریش میں کال پڑ گیا، یعنی کہ جو ہے وہ قحط پڑ گیا، اب غلہ بند ہو گیا ان کی طرف آنا، تو اب انہوں نے تنگ آ کر صلہ رحم کا واسطہ دے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھا۔ آپ نے حضرت ثمامہ کو لکھا کہ یہ بندش اٹھا دو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی
تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ دنیا لائے تو صحیح ایسے اخلاق کی مثال، دنیا لائے تو صحیح ایسا اعلیٰ کردار کی مثال، جو اپنے دشمنوں پر بھی، اپنی جان کے دشمنوں کے لیے بھی ہدایت کی، رحمت کی دعائیں کر دیں۔ ان پر سختی آ جائے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں، ان کا غلہ بند کر دیا جائے یمامہ والوں کی طرف سے، اب یمامہ والوں کو خط لکھ دیں کہ ان کا غلہ بند نہ کیا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر جو ہے وہ نرم دل ہیں، کس قدر عفو درگزر فرمانے والے ہیں، کس قدر جو ہے وہ لوگوں کے لیے آپ راحت پہنچانے والے ہیں۔ اپنی جان کے دشمنوں کے لیے بھی بد دعائیں نہیں کر رہے۔ ہجرت کی رات وہ لوگ جو آپ کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات بھی ان کی امانتوں کی فکر کر رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنے بستر پر لٹا کر کہ علی تم ان کی امانتیں لوٹا کر مدینے ہمارے پاس آ جانا، ان لوگوں کی امانتوں کی فکر کر رہے ہیں۔ ان لوگوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ عطائیں ہیں، اور پھر یہ وہ بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمہ سے متاثر ہو کر۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ ادائیں ان کو اسلام کی طرف لے کر آئیں۔ بڑے بڑے ہٹ درم، بڑے بڑے سخت دل، بڑے بڑے دشمن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر، کردار سے متاثر ہو کر، حلم سے متاثر ہو کر، عفو درگزر سے متاثر ہو کر آج ہم لوگ اخلاق کریمہ کے ان پہلوؤں کو اپنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان اداؤں کو اپنائیں۔ آج تو چھوٹی سی بات ہو جائے ہم اپنے سگے بھائی کے لیے بد دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں، چھوٹی سی بات ہو جائے ہم اپنے محلے داروں سے لڑنے پر، ان کے لیے بد دعائیں کرنے پر اتر آتے ہیں۔ آج تو دکاندار ساتھ والے دکاندار کا کاروبار بند کروانے کے لیے اس پر جادو کروا رہا ہوتا ہے کہ اس کا کاروبار بند ہو جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مدتوں دلوں میں دشمنیاں اور نفرتیں اور کینے لے کر پھر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میٹھا اخلاق، ان کا پیارا کردار، ان کا اخلاق کریمہ یہ اس اعلیٰ درجے کا ہے کہ اپنی جان کے دشمنوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ پتھر مارنے والوں کو حضور علیہ السلام دعائیں دے رہے ہیں، رستے میں کانٹے بچھانے والوں پر حضور عطائیں فرما رہے۔ فتح مکہ کے موقع پر وہی لوگ سامنے تھے نا جنہوں نے مکے میں ستایا تھا، تنگ کیا تھا، ظلم کیے تھے، زیادتیاں کی تھیں اور اذیتیں دے دے کر مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، لیکن وہی لوگ سامنے تھے اور حضور علیہ السلام ان پر عطائیں فرما رہے تھے، بارشیں تھی عطاؤں کی۔ اس صفوان بن امیہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، حضور علیہ السلام نے اتنا عطا کیا، امیہ بن خلف سے کون واقف نہیں ہے، کتنا تنگ کیا تھا امیہ بن خلف نے، لیکن حضرت صفوان بن امیہ یہ مسلمان ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے جملے بولے تھے کہ آپ سے بڑھ کر مجھے نفرت کسی سے نہیں تھی، لیکن آج آپ سے ملا ہوں اور آپ کا اخلاق دیکھا ہے، آپ کی عطائیں ہیں، اور آپ سے بڑھ کر مجھے پیارا کوئی نہیں لگ رہا روئے زمین پر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ نہ تھے جو لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچ کر لے آئے؟ اور حضور علیہ السلام نے صفوان بن امیہ کو اتنا عطا کیا تھا کہ جنگل بھرا ہوا تھا بکریوں سے، مال سے، حضور علیہ السلام نے وہ سارے کا سارا ان کو عطا کر دیا تھا، اور یہ جا کر قوم میں اعلان کر رہے تھے میری قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرنے والے ہیں کہ فقیری کا خوف باقی نہیں رہتا۔ تو اپنی جان کے دشمنوں کو بھی حضور علیہ السلام تو دعائیں دیتے ہیں، کانٹے بچھانے والوں کے لیے اپنی چادریں بچھا دیتے ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ یہ جب آئے تھے تو حضور علیہ السلام ان کے لیے تیزی سے اٹھے تھے، اور ان کو کس طرح بڑھ کر حضور علیہ السلام نے ان پر رحمت فرمائی اور یہ مسلمان ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق جو تھے یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے تھے اور لوگ کھینچے چلے آتے تھے، اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں میری ماں میرے پاس آئی، وہ مشرکہ تھی، یعنی حضرت اسماء کی والدہ جو تھی وہ مسلمان نہیں تھی۔ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کچھ مانگتی ہے، کیا میں اسے صلہ رحم کروں؟ آپ نے فرمایا نعم صلی امک، یعنی ہاں تو اپنی ماں سے صلہ رحم کر۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفرتوں کے درس نہیں دیے، محبتوں کے درس دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا سلوک منافقین کے ساتھ بھی قابل غور ہے۔ یہ لوگ سامنے تو چاپلوسی کیا کرتے تھے مگر پیٹھ پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیا کرتے تھے۔ باوجود علم کے آپ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے، ان کے لیے استغفار فرماتے تھے، ان کی جنازے کی نماز تک آپ پڑھا دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے منع فرما دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف سے دی گئی تکلیفوں اور اذیتوں کا پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا جو وہ منافقانہ انداز کھلتا نہیں تھا؟ کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ بعد میں کیا کرتے ہیں، اکیلے میں کیا کرتے ہیں، کس قدر اذیت ہوتی ہے؟ کوئی بندہ اگر سامنے سے کوئی منافقت کر رہا ہو، سامنے چاپلوسی کر رہا ہو، ہنس کے مل رہا ہو، بعد میں وہی جڑیں کاٹنے والا کام کر رہا ہو، نقصان پہنچا رہا ہو، کوئی نہ کوئی ڈیمیج کرنے کا پہلو نکال رہا ہو، ایسے بندے سے کتنی قلبی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک اللہ پاک نے آیت نازل نے فرما دی، منع نہ فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے بھی پڑھاتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے رہے۔ چاہیے تو یہی کہ ایسوں کے ساتھ نفرت، ایسوں کے ساتھ جب وہ جیسا یہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا جائے، مگر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی استغفار فرماتے رہے، ان کے لیے بھی اچھے اخلاق سے پیش آتے رہے، انہیں بھی آپ نوازتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دکھ کسی نے پہنچایا نا، آپ نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان غیر مسلموں پر بھی یہ رحمت اور شفقت ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور آپ کے جو اخلاق کریمانہ کا یہ مبارک نظارہ دنیا نے دیکھا جب وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا فتح مکہ کے بعد۔ کعبے کی چابیاں ان کے پاس ہوتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، اس کا خلاصہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا تھا ایک بار تجھے یاد ہے کہ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے چابی مانگی تھی یا دروازہ کھولنے کا کہا تھا کہ میں کعبے کے اندر جا کر کچھ عبادت کروں، تو انہوں نے چابی نہیں دی تھی، دروازہ نہیں کھولا تھا، اندر جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، عثمان ایک دن آئے گا یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ اب فتح مکہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں ان سے لی اور فرمایا عثمان یاد ہے ایک دن میں نے کہا تھا یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج میں چابیاں تجھے دے کر جا رہا ہوں، قیامت تک تیری اولاد کے پاس رہیں گی، ظالم کے سوا کچھ چھینے گا نہیں ان سے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بدلے نہیں لیے، غیروں کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جو ہے وہ رحمت، اپنی شفقت کے بازو پھیلا کے رکھتے ہیں۔ اور یہ لوگ تھے جو واقعتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قلبی اذیت پہنچاتے تھے، قلبی رنج پہنچاتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، بڑی بیٹی ہیں، ان کی ہجرت کے موقع پر ایک شخص نے آپ کو نیزہ مارا تھا اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئی تھی اونٹ سے اور بہت تکلیف ان کو ہوئی تھی، بہت تکلیف ان کو ہوئی تھی، لیکن وہ نیزہ مارنے والے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، ان کا کلیجہ نکال کے چبانے والے، کتنے ایسے واقعات ہمارے سامنے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر عام عذاب کی دعا نہیں کی۔ بدر کے موقع پر یہ لوگ آئے، احد کے موقع پر یہ آئے، خندق کے موقع پر یہ لوگ آئے، کفار مکہ نے کتنے حملے کیے، بار بار آتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر عام ہلاکت کی دعا نہیں فرمائی۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان غیر مسلموں پر بھی رحمت و شفقت ہے، یہ عام عذاب کا شکار نہیں کیے جا رہے۔ پچھلی قومیں نبیوں کو جھٹلاتی تھی، نافرمانی کرتی تھی، پیغمبر دعائیں کر دیتے تھے یا اللہ ان کو ہلاک کر دے، ان کو تباہ کر دے، ان کو برباد کر دے، ان کو غرق کر دے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام عذاب کی ان کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اذیتوں کے جواب میں بھی ان کی ہدایت کی دعا کرتے رہے،
ان کی طرف سے ظلم کیے جاتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے عطائیں کی جاتی تھی، ان کی طرف سے زیادتیاں کی جاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عفو و درگزر کا معاملہ کیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام تکلیف میں آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دیتے کہ آقا انہوں نے ہمیں بڑی اذیت دی ہے، اب ان قوموں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کر دیتے تھے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی لوگ، ان کی اولادیں، وہ قومیں پھر مسلمان ہوئیں، اسلام میں داخل ہوئے، طائف کے لوگ مسلمان ہوئے، ثقیف کے لوگ مسلمان ہوئے، کفار مکہ ان کے اولادوں نے، ان لوگوں نے کلمے پڑھے، مسلمان ہوئے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے ہم بھی جب وہ اپنے لیے ایک درس لیں، محبتیں بانٹنے والے بنیں، نفرتیں پھیلانے والے نہ بنیں۔ بشیرو اس کی طرف آئیں کہ جو بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں دینے والے بنیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے تیرے ذریعے سے اللہ پاک ایک شخص کو ہدایت دے دے تو تیرے لیے روئے زمین کی سلطنت سے بہتر ہے۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کے حبیب ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق کو ہم اپنائیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان میٹھی اداؤں کو لے کر آگے بڑھیں تاکہ معاشرے میں اسلام کا حسن سامنے آئے، اسلام کی حقیقت لوگوں کے سامنے آئے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم مسلمان بد اخلاق ہوتے ہیں یا مسلمان گالی گلوچ کرنے والا ہوتا ہے یا مسلمان جب وہ نفرتیں پھیلانے والا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام امن اور محبت کا درس دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں تک کے، بچوں کے، پودوں کے، ہمسایوں کے، رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے ہیں، عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے برتاؤ عدل کا، انصاف کا، محبت کا، شفقت کا کیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان اداؤں کو اپنانے کی آج ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اسلام کا اصل رنگ نظر آئے۔ ہم اچھے اخلاق والے بنے، اچھے کردار والے بنے، اچھا انداز ہمارا ہو، میٹھی گفتگو کرنے والے بنے، ملنساری والے ہوں، حسن اخلاق والے ہوں، عیادت، غم خاری، دل جوئی، بیمار پرسی، ان اچھی عادتوں کو اپنانے والے ہوں، لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو۔ اور جب پتہ چلے کہ یہ اچھی عادتیں، اچھے اخلاق، یہ اچھا کردار، یہ سچ بولنا، یہ جھوٹ سے بچنا، حرام سے بچنا، دھوکے سے بچنا، وعدہ خلافی سے بچنا، یہ کس کی ادائیں ہیں؟ تو ہم بتائیں کہ یہ اس کی ادائیں ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنا حبیب بنایا ہے، جو اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان کے مبارک اخلاق کریمانہ سے ہم نے یہ درس لیا ہے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر اچھے اخلاق والے بنیں۔ تو اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا کرے۔ اس مدنی ماحول کی برکت سے اچھی سوچ ملتی ہے، اچھا ذہن ملتا ہے کہ ہم اچھے اخلاق اپنانے والے بنیں، نیکی کے کاموں میں حصہ لیں، برائی سے بچیں، جھوٹ، غیبت، چغلی سے بچیں اور گالی گلوچ کرنے والے نہ بنیں بلکہ ذکر و درود کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔